معمولی نہیں ہے کہ چھوٹا ملازم ہو، انسپیکٹر، ایس پی لیول کا بندہ. اچھا لیکن سلام ہے یہاں پہ سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کو، یہاں پہ سلام ہے آئی جی بلوچستان پولیس محمد طاہر خان کو، یہاں پر سلام ہے جو ہمارے ڈی آئی جی ہیں کوئٹہ کے عمران شوکت صاحب. ٹھیک ہے. اور اگر یہ انسان کا جب اپنا وہ نام آ رہا ہوتا ہے نا تو بہت چھپانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ یار ادارہ بدنام ہوگا کیا، اس کے پیچھے معاملہ گول کیا جاتا ہے. یا پھر جو پرائیویٹ لوگ ہیں کیونکہ آگے اور بھی آ رہے ہیں نا، ان کا بھی نام آ رہا ہے تو بچوایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے نہیں چھپایا، اپنے بندوں کو پہلے گرفتار کرایا کہ ہاں بھائی. اور یہی چیز ہے، اسی طرح اداروں پہ جو ہے نا اعتماد بھی بڑھتا ہے اور ان کا وہ ساتھ کیا کہتے ہیں ان کی طرف امید بھی بڑھتی ہے اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے کہ واقعی یہ ہے کارروائی. ٹھیک ہے. تو 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اس پہ سٹوری زین الدین احمد نے بڑی بہترین کی اردو نیوز کے لیے. تو ان 3 ملزمان کو گرفتار کر کے یہ جو انسپیکٹر صاحب ہیں ان کا نام ہے اورنگزیب کھوکھر، اور یہ کہاں تعینات تھے؟ عام پولیس میں بھی نہیں، سٹی پولیس میں بھی نہیں بھائی. اے ٹی ایف کے انسپیکٹر اورنگزیب کھوکھر سی ٹی ڈی کے اسپیشل آپریشن ونگ میں تعینات تھے. مطلب جو اسپیشل آپریشن کرتی ہے سی ٹی ڈی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو دہشت گردوں سے ٹیکل کرتا ہے، اس ونگ کو یہ جو ہے نا لیڈ کر رہے تھے. اب آپ اندازہ لگا لو، جس کی مینٹیلٹی ایسی ہو، جو ویسے تاجروں کا مال نہیں چھوڑ رہا، اگر دہشت گردوں کی اس کے ساتھ اس کی، اب ظاہری بات ہے دہشت گرد ہے، اس کو پتہ ہے میں پکڑا گیا مارا جاؤں گا یا کچھ بھی وہ نہیں ہے نا، تو وہ تو اپنے بچنے کے لیے ہر آفر دیتا ہوگا. تو پھر ایسے جو افسران ہیں کیا کرتے ہوں؟ اور اگر ایک دہشت گرد کو آپ نے سہولت کاری کی، اس کو چھوڑ دیا، وہ کتنی بربادی مچاتا ہے. پھر نوٹیفیکیشن بھی تھا کہ اب ان کمانڈروں کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا سب سے بڑے کمانڈر تو قلعہ عبداللہ میں بیٹھے ہیں، ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. اس وقت جب اے این ایف والے یا دوسرے گئے، کتنے بڑے وہ مارے گئے، کیا کارروائی ہوئی؟ دوبارہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑے بڑے افسران ان کے جو ہے نا ان کی تعزیت وغیرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو یہ پھر نہ ہو نا، پھر ایک پالیسی ہو، کمانڈر صرف ریاست ہو، اور وہ ریاست جو انصاف والی ریاست ہو. ڈاکٹر سمی ملک صاحب جو سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کو پہلے ٹریفک پولیس میں تھے، اب اس طرف گئے ہیں، ایک اچھا نام ہے، وہ آئے ہیں اور یہ کیس وہ ہوا ہے، یہ ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈی آئی جی اگر ہم سی ٹی ڈی کی بات کریں تو اگست 2023 سے اعتزاز احمد گرایہ صاحب 2023 سے لے کر آج تک ڈی آئی جی ہیں. ابھی ان کو چینج کیا گیا، عمران شوکت صاحب کو لے آئے. تو اس سے پہلے ڈی آئی جی کوئٹہ پولیس کے بھی اعتزاز گرایہ صاحب کے 2 چارج تھے. تو بھائی ایک بھی افسر کو، کسی بھی افسر کو اتنی زیادہ دیر تک ایک پوزیشن پہ نہیں بٹھانا چاہیے، یہ یاد رکھو. کیونکہ ایک تو یہ ہے کریٹیکل پوسٹ ہے، سخت پوسٹ ہے، اور اعتزاز گرایہ صاحب کو اب پچھلے کتنے سالوں سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پر، اس کو ادھر ادھر شفٹ کیا جائے تاکہ تھوڑا وہ بھی اپنی زندگی میں ادھر ادھر وہ کریں. اور دوسرا ان کا واٹس ایپ نوٹ بڑا وائرل ہوتا تھا کہ دوسرے ہم کہتے تھے کہ یار یہ ہے، وہ کرتا تھا کہ ہاں بھائی سخت کارروائی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. اب اس وقت تو برڈن زیادہ تھا، ڈی آئی جی کوئٹہ بھی تھے. اب جب صرف سی ٹی ڈی کے رہ گئے ہیں اور ان کے انڈر یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. بالآخر 2 منتھ قبل بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کی مشہور و معروف جگہ کٹ پیس مارکیٹ میں ہونے والی 11 کروڑ سے زائد کی ڈکیتی کا جو معاملہ تھا، جو معمہ بن چکا تھا، وہ بالآخر حل ہو گیا. اور جو انکشافات ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ حیران کن ہیں. اس پروگرام کو شروع کرنے سے قبل میں آپ کو میں کہیں سن رہا تھا عظیم ایک انسان کو، تو کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی 2 نمبری طاقتور لوگوں کی یا حکمرانوں کی
وجہ سے ہی ہو رہی ہوگی، وہی کر رہے ہوں گے، یا اگر وہ نہیں کر رہے تو وہ 2 نمبری اس لیے ہو رہی ہوگی کہ کہیں نہ کہیں اس کی سہولت کاری ہو رہی ہوگی، تبھی وہ 2 نمبری، وہ جرم، وہ بے ضابطگی ایسے ہی سر انجام دی جا رہی ہوتی۔ تو بلوچستان میں بھی یہ چوریاں، ڈکیتیاں، یا پورے پاکستان کی بھی آپ بات کر لیں تو کہیں نہ کہیں طاقتور حکمرانوں کی سہولت کاری، یا پھر نیچے جنہوں نے ان چیزوں کو روکنا ہے، پولیس والے، ان کی سہولت کاری ہوگی تو وہ ہو رہے ہوں گے۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ اگر ایک ایس ایچ او چاہے، ایس ایچ او کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایماندار لگاؤ گے، کمپیٹنٹ لگاؤ گے تو کوئی واردات نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو کہیں نہ کہیں وہ سہولت کاری کر رہا ہوگا، وہ نہیں کر رہا ہوگا تو اس کی ٹیم میں سے کوئی کر رہا ہوگا، یا پھر کہیں اس کا بھتہ فکس ہوگا تو وہ چیز چل رہی ہوگی، ادروائز وہ نہیں چل سکتی۔ ایسی ہی ایک کہانی یہ ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ دسمبر، غالباً پہلے ہی دسمبر کو، شروع کی ہی ڈیٹس میں ہے جو ایف آئی آر ہے اس متن کے مطابق، ایک تاجر ہے اسد اللہ لونی، یہ کہتا ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں، میری یہاں پہ مطلب کٹ پیس مارکیٹ میں جو ہے نا وہ پلازا بھی ہے، مطلب دکان وغیرہ اس کا، تو مال بھی ہے، سولر کا میں کام کرتا ہوں اور کپڑوں کے میں کاروبار کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 1 دسمبر کو میں نے اپنے تاجر برادری جو ہے اس میں امان اللہ اور کمال الدین سے 11 کروڑ 50 لاکھ روپے کی ریکویسٹ کی کہ وہ مجھے دو، جو ان کا لین دین ہے یا ادھار لیے یا جو بھی حساب کتاب تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ آئیں کندھاری بازار میں جو یہ نجی بینک ہے اس میں سے لے کے جائیں۔ اب آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے حالات، اور پھر اتنی رقم ہو، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے بینک میں بیٹھا ہوا یہ مینیجر کسی کا سہولت کار تو نہیں ہے، یہ گارڈ جو بیٹھا ہوا ہے یہ تو کسی کا سہولت کار نہیں ہے، یا میرے جو گارڈ ہیں یہ تو کسی کی سہولت کار نہیں ہے۔ وہ کیونکہ رقم 11.5 کروڑ روپے ہوتی ہے، وہ اپنے 10 گارڈ بھیجتا ہے کہ آپ جاؤ وہ رقم لے کر آؤ۔ وہ جاتے ہیں، وہ 11.5 کروڑ روپے کی رقم لے کر آتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتا ہے، اس کا جو کٹ پیس میں وہ ہے شاپنگ سینٹر ہے، اس میں نیچے لاکر ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، وہ پیسے 11.5 کروڑ وہاں پہ رکھتا ہے، اور 8 بجے، یہ سردیوں کی راتیں ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جیسے مارکیٹ بند ہو جاتی ہے، ہم نے بھی اپنی مارکیٹ بند کی اور ہم گئے گھر کو، تو کہتے ہیں مجھے کال آ گئی رات کو، مارکیٹ کا جو ہے ان کا جو چیئرمین ہوتا ہے، جو بھی ان کا حساب کتاب ہے، وہ کال آتی ہے کہ بھائی آپ کی کا جو شاپنگ سینٹر ہے اس میں واردات ہوئی ہے، تالے ٹوٹے ہوئے ہیں، لہٰذا پہنچے۔ تو کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو جو گارڈ ہوتا ہے مارکیٹ کا، وہ کہتا ہے کہ 3 گاڑیوں میں لوگ آئے، ٹھیک ہے، 3 گاڑیوں میں لوگ آئے تھے، اور مسجد روڈ کی طرف سے، کیونکہ ایک اس کا جو وہ ہے وہ دوسری طرف کھلتا ہے جہاں پہ یہ ہے ڈرائی فروٹ والی گلی، دوسری سائڈ جو ہے مسجد روڈ والی، اس گلی میں کیونکہ جو گئے ہیں کٹ پیس مارکیٹ میں، وہ دیکھتے ہیں کہ رات کو بند ہو جاتی ہے، ادھر ادھر سے لگ جاتے ہیں تالے وغیرہ، تو وہ کہتا ہے کہ 3 بجے 3 گاڑیوں میں لوگ آئے، اور انہوں نے جو مسجد روڈ کی طرف سے وہ تالا توڑا، اور 5 افراد اندر داخل ہوئے۔ کتنے؟ 5، 3 گاڑیاں، 3 بجے۔ ایک نے اس کو قابو میں رکھا، گارڈ کو، جبکہ باقی 4 افراد شاپنگ سینٹر میں داخل ہوئے اور واردات کے بعد فرار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش کے بعد کیس مزید تحقیقات کے لیے سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا۔ یہ زبردست ونگ ہے جو بنایا گیا ہے، بڑے بڑے کیس یہ حل کر رہا ہے۔ تو پھر پولیس نے کیا کیا، پولیس نے مارکیٹ کا چوکیدار جو زدوکوب کیا گیا تھا، متعلقہ تاجروں پوچھا کہ ہاں بھائی آپ نے پیسے دیے نہیں دیے، یہ حساب کتاب، اور ان کے ملازمین جو گارڈ وغیرہ گئے تھے ان سے بھی بیانات قلم بند کر دیے۔ پھر کیا ہوا، اب تو دنیا بہت، میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ چلیں نا تو ہمارے بہت مسئلے حل ہو جائیں۔ پہلے اتنی چوریاں وارداتیں ہوتی تھیں، اب کیمروں کی وجہ سے کافی ساری چیزیں حل ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی ہم دنیا سے بہت پیچھے، ہمیں ایکٹیو ہونا ہے۔ پولیس نے کیا کیا، سی سی ٹی وی فوٹیج، جدید ٹیکنالوجی کے علاوہ مخبروں سے بھی مدد لی، جس سے ملزمان کا سراغ لگا۔ اب ملزمان کون ہیں جو پکڑے گئے ہیں؟ سبحان اللہ۔
3 گرفتار کر لیے ہیں، جس میں ایک پولیس کا انسپیکٹر ہے، پولیس کا انسپیکٹر جس کو غالباً ڈی ایس پی وغیرہ کا چارج دیا جاتا ہے، کہیں کہیں پہ اس کو ایس پی کا چارج دیا ہوا ہے، اس لیول کا بندہ چوری میں ملوث ہے۔ معمولی نہیں ہے کہ چھوٹا ملازم ہو، انسپیکٹر ایس پی لیول کا بندہ۔ اچھا، لیکن سلام ہے یہاں پہ سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کو، یہاں پہ سلام ہے آئی جی بلوچستان پولیس محمد طاہر خان کو، یہاں پر سلام ہے جو ہمارے ڈی آئی جی ہیں کوئٹہ کے عمران شوکت صاحب، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ انسان کا جب اپنا وہ نام آ رہا ہوتا ہے نا تو بہت چھپانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ یار ادارہ بدنام ہوگا کیا، اس کے پیچھے معاملہ گول کیا جاتا ہے، یا پھر جو پرائیویٹ لوگ ہیں کیونکہ آگے اور بھی آ رہے ہیں نا، ان کا بھی نام آ رہا ہے تو بچوایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے نہیں چھپایا، اپنے بندوں کو پہلے گرفتار کرایا کہ ہاں بھائی، اور یہی چیز ہے، اسی طرح اداروں پہ جو ہے نا اعتماد بھی بڑھتا ہے، اور ان کا وہ ساتھ کیا کہتے ہیں، ان کی طرف امید بھی بڑھتی ہے، اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے کہ واقعی یہ ہے کارروائی، ٹھیک ہے۔ تو 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور اس پہ سٹوری زین الدین احمد نے بڑی بہترین کی اردو نیوز کے لیے۔ تو ان 3 ملزمان کو گرفتار کر کے یہ جو انسپیکٹر صاحب ہیں ان کا نام ہے اورنگزیب کھوکھر، اور یہ کہاں تعینات تھے؟ عام پولیس میں بھی نہیں، سٹی پولیس میں بھی نہیں بھائی، اے ٹی ایف کے انسپیکٹر اورنگزیب کھوکھر سی ٹی ڈی کے اسپیشل آپریشن ونگ میں تعینات تھے، مطلب جو اسپیشل آپریشن کرتی ہے سی ٹی ڈی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، جو دہشت گردوں سے ٹیکل کرتا ہے، اس ونگ کو یہ جو ہے نا لیڈ کر رہے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لو، جس کی مینٹیلٹی ایسی ہو، جو ویسے تاجروں کا مال نہیں چھوڑ رہا، اگر دہشت گردوں کی اس کے ساتھ اس کی، اب ظاہری بات ہے دہشت گرد ہے، اس کو پتہ ہے میں پکڑا گیا مارا جاؤں گا، یا کچھ بھی وہ نہیں ہے نا، تو وہ تو اپنے بچنے کے لیے ہر آفر دیتا ہوگا، تو پھر ایسے جو افسران ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے؟ اور اگر ایک دہشت گرد کو آپ نے سہولت کاری کی، اس کو چھوڑ دیا، وہ کتنی بربادی مچاتا ہے پھر، وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہوتی ہیں جو ہے نا کالی بھیڑیں، جو نہ صرف اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے ادارے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ملک کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تباہی و بربادی ایسے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو افسوس ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ، اور پھر جب مزید تفتیش ہوئی کیا پتہ چلا، کہتے ہیں کہ قلعہ عبداللہ کا ایک گینگ ہے۔ میں نے آپ کو کہا نہیں کہ وہ کمانڈر آغا لوگوں کو تو سی ٹی ڈی والوں نے مار دیا، ٹھیک ہے۔ میں وہی کہتا ہوں، جو کمانڈر ہے جو قانون اور آئین کے خلاف ورزی کر کے اور اپنی بندوق کے تھرو بات کرتا ہے، اس کے ساتھ بندوق کے تھرو ہی بات کریں، ادارے کریں، لیکن اس جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ کی جائے، اس کے خاندان کا بھی جو معصوم ہے اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ جو ظالم ہے، جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، اس کے ساتھ ہو۔ اگر اس کی وجہ سے اس کا کوئی خاندان والا، بھائی، بیٹا، بھتیجا یا فیمیلز جو نہ اس کی سہولت کاری کرتے ہیں، نہ اس کے جرم میں ملوث ہیں، تو اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ریاست کا فرض ہے، اس نے غنڈے اور عام میں فرق کرنا ہے۔ تو اس وقت کہہ رہے تھے، نوٹیفیکیشن بھی تھا کہ اب ان کمانڈروں کے خلاف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا سب سے بڑے کمانڈر تو قلعہ عبداللہ میں بیٹھے ہیں، ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت جب اے این ایف والے یا دوسرے گئے، کتنے بڑے وہ مارے گئے، کیا کارروائی ہوئی؟ دوبارہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑے بڑے افسران ان کے جو ہے نا ان کی تعزیت وغیرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ پھر نہ ہو نا، پھر ایک پالیسی ہو، کمانڈر صرف ریاست ہو، اور وہ ریاست جو انصاف والی ریاست ہو، وہ ریاست کا ادارہ جو یہ نہ دیکھے کہ چور جو ہے نا بس دوسرے اداروں کا چور ہے یا عام چور ہے، ادارہ والا کچھ کرے تو اس کے خلاف کارروائی نہ ہو۔ تو اس میں معلوم پڑا کہ قلعہ عبداللہ کا ایک گینگ ہے جو بینک سے رقوم نکلوانے والے اور حوالہ ہنڈی کا کام کرنے والوں کو لوٹنے میں ملوث رہا ہے۔ اس گینگ نے پولیس افسران کے ساتھ مل کر اس ڈکیتی کی منصوبہ بندی کی۔ اس پولیس ذرائع کے مطابق اس کیس میں مشتبہ قرار دیے گئے دیگر پولیس اہلکاروں اور ملزمان کو گرفتاریوں کے لیے بھی
کوششیں جاری ہیں اور چھاپے پڑ رہے ہیں. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. اب یہ کیا تھا؟ ایک پرائیویٹ گینگ تھا. یہ کیا کرتے تھے؟ پولیس والے ان کے ساتھ معاونت کرتے تھے. اب رات کو پولیس جا رہی ہے، کوئی وردی میں ہو تو کسی کو کیا پتا ہے یہ کون ہے، یا وہ ویسے بھی اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اب سپوز کیا ایک گارڈ والا ہے، وہ پیچھے والا کہے کہ ہاں بھائی ہاں میں پولیس والا ہوں، ہم آئیں اس کے لیے، کس کی مجال ہے ان کو روکے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں نا، بے شک وہ نہ بھی کہے پولیس والا ہے، اس نے اپنی آئیڈینٹی ظاہری بات ہے نہیں شو کرائی ہوگی کہ میں پولیس کا ہوں، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہر طریقے کی، اور ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب کوئی سی ٹی ڈی سے ہو، اب سی ٹی ڈی کو بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عام لوگوں پر تو اس کی اور دہشت بیٹھ جاتی ہے. یہاں پہ 2-3 باتیں ہیں. سی ٹی ڈی جس نے دہشت گردوں سے ٹیکل کرنا ہے نا، اس کو آپ دہشت گرد ہی دو. ٹھیک ہے. سسپیکٹ کے نام پہ کسی کو بھی اٹھانا، ٹھیک ہے، اور پھر رقوم میں بٹورنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے ایک اچھی شہرت رکھنے والے مطلب وہ ہیں ڈاکٹر سمی ملک صاحب، جو سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کو پہلے ٹریفک پولیس میں تھے، اب اس طرف گئے ہیں. ایک اچھا نام ہے، وہ آئے ہیں اور یہ کیس وہ ہوا ہے، یہ ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈی آئی جی، اگر ہم سی ٹی ڈی کی بات کریں تو اگست 2023 سے اعتزاز احمد گرایہ صاحب 2023 سے لے کر آج تک ڈی آئی جی ہیں. ابھی ان کو چینج کیا گیا، عمران شوکت صاحب کو لے آئے. تو اس سے پہلے ڈی آئی جی کوئٹہ پولیس کے بھی اعتزاز گرایہ صاحب کے 2 چارج تھے. تو بھائی ایک بھی افسر کو، کسی بھی افسر کو اتنی زیادہ دیر تک ایک پوزیشن پہ نہیں بٹھانا چاہیے، یہ یاد رکھو. کیونکہ ایک تو یہ ہے کریٹیکل پوسٹ ہے، سخت پوسٹ ہے، اور اعتزاز گرایہ صاحب کو اب پچھلے کتنے سالوں سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پر. اس کو ادھر ادھر شفٹ کیا جائے تاکہ تھوڑا وہ بھی اپنی زندگی میں ادھر ادھر وہ کریں. اور دوسرا، ان کا واٹس ایپ نوٹ بڑا وائرل ہوتا تھا کہ دوسرے ہم کہتے تھے کہ یار یہ ہے، وہ کرتا تھا کہ ہاں بھائی سخت کارروائی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. اب اس وقت تو برڈن زیادہ تھا، ڈی آئی جی کوئٹہ بھی تھے. اب جب صرف سی ٹی ڈی کے رہ گئے ہیں اور ان کے انڈر یہ چیز ہو رہی ہے، تو یہ کیسے پوسیبل ہے بھائی؟ یا کیا کہتے ہیں، وہ زیادہ ٹائم یہاں پہ رہ گئے ہیں، کوئی انٹرسٹ اس طرح نہیں رہا ہے، یا برڈن زیادہ ہو گیا ہے، یا پھر گرفت نہیں رہی اب لوگوں پر. تو یہ بڑے سوالیہ نشان ہیں. ہوپسو گرایہ صاحب جو ہے نا تھوڑا دوبارہ ایکٹیو ہوں گے، اور یہ جو لوگ ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کالی بھیڑیں، ان کو انجام تک پہنچائیں گے. اور دوسرا یہاں پہ جس طرح کہا کہ رقوم نکلوانے، اب پتہ نہیں ہے نا کہ یار جس طرح میں نے کہا کہ بینک میں بیٹھنے والا کون ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ واقعی مینیجر ہے یا کسی کا سہولت کار بھی ہے. اب یہاں پر عام لوگ بھی ہیں، تو لوگ کچھ اس لیے بھی جاتے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں رقم نکلوا رہا ہے، مخبر بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ احتیاط کرنی ہے. ان حالات میں آپ کو پتہ ہے یہ حالات ہیں، اور ایسی سوسائٹی ہے یہاں پہ محنت کی کمائی کر کے کروڑ پتی ارب پتی لوگ بہت کم ہی بنے. جگاڑ، منشیات، سمگلنگ کوئی دوسرے ٹائپ کی کر کے ہی بنے ہیں. تو یہاں پہ بدقسمتی سے اسی لیے یہ قتل و غارت، پیسوں کے لیے لوگوں کو قتل کرنا، یہ تو روایت بن چکی ہے. اب دوسرا حوالہ ہنڈی. حوالہ ہنڈی کا اگر سادہ مفہوم ہے، مجھے خود بھی اسے اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے، کبھی کسی بڑے انویسٹیگیشن افسر یا کسی حوالہ ہنڈی والے کے جو اس پر کام کیا اس کے ساتھ مزید ڈیٹیل وہ کروں گا. لیکن کہا جاتا ہے حوالہ ہنڈی جو ان کا نظام ہے یہ ہے کہ یہ لوگ دوسرے ممالک سے کیا کرتے ہیں. سپوز کیا ایک بندہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں، اب اس نے اپنے پیسے بھجوانے ہیں پاکستان میں اپنے خاندان والوں کو یا کسی کے حوالے سے. جب بینکوں کے تھرو وہ بھیجے گا تو پیسہ لگے گا کچھ زیادہ، ایک مخصوص پرسنٹیج لگتی ہے. جو حوالہ ہنڈی والے ہیں اس پر ان کا کم لگتا ہے. اس پر مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ ہر 100واں حوالہ ہنڈی والے کا ہوگا. مطلب اگر وہ $100 بھیج رہا ہے تو $100واں حوالہ ہنڈی والے کو ہوگا، 99 جس کو بھیج رہا ہے اس کو دے دے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر پاکستان والا بھی بھیج رہا ہے کوئی باہر، ادھر والا بھی ہوگا کہ ہاں ہر 100واں روپے جو ہے وہ حوالہ ہنڈی والے کو ہوگا، اور ادھر سے یہ کمائیاں ایسے جاری رہتی ہیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ریاست کو جو پیسہ آنا ہوتا ہے، بے شک وہ بینکوں کے تھرو نکلوائے گا تو وہ ریاست کو جائے گا. اب جب حوالہ ہنڈی والا ہوگا تو جو حوالہ ہنڈی والا ہے اس کو جا رہا ہے، ریاست کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. تو
تو یہ چیزیں بھی ہیں. اب جو حوالہ ہنڈی والے پکڑتے ہیں ان کی اکثر شکایتیں بھی ہوتی ہیں. اب وہ تو نہیں جاتا نا کیونکہ لیگل کام کر رہا ہے. اس حوالے سے بھی بہت رقم بٹوری جاتی ہے. کچھ ایسے سپاہی پہلے بھی یہاں پکڑے گئے تھے جو FIA کا نام استعمال کر رہے تھے, ٹھیک ہے, حوالہ ہنڈی والوں سے جو ہے نا رقم لے کے فرار ہو رہے تھے. ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے, کوئی اتنی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. تو وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا کہ حوالہ ہنڈی والا چلو غلط کام ہے, ان کو اٹھانا چاہے کوئی بھی ادارہ اٹھائے, پھر ان سے پیسے لے کے چھوڑنا, یہ تو ڈبل جرم ہے نا. وہ کہیں کہ ہاں ہم نے تو حوالہ ہنڈی والے سے بھائی پیسے لیے ہیں. تو بھائی اگر وہ غلط کام کر رہا تھا, اس غلط کام کے بدلے میں آپ نے اس کو قانونی سزا کے بجائے پیسے لے کے اس کو چھوڑ دیا, تو آپ نے ڈبل غلط کام کیا. آپ کو تو رکھوالی کے لیے بٹھایا گیا تھا, ان کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے بٹھایا گیا تھا, لیکن آپ نے نہیں کیا. تو یوں اس حوالہ ہنڈی پر بھی بڑی بڑی کمائیاں ہیں. اور اسی طریقے سے کوئی بھی ادارہ ہو, پولیس میں بھی کسی جگہ پہ ہو, 3 سال سے زائد نہیں بٹھانا چاہیے. ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ CTD میں سے بھی اور باقی پولیس میں سے بھی لوگوں کو 10 12 سال ہو گئے ہیں. اب ایک طرف ان کو عام پولیس والا بیچارہ یا افسر ہو یا سپاہی ہو, وہ کوشش کرتا ہے کہ یار کسی اچھی جگہ جاؤں, کچھ نہ کچھ تعلق بنے, بلوچستان اسمبلی ہے یا CM ہاؤس ہے یا سیکریٹریٹ ہے یا کوئی منسٹر ہے اس کے ساتھ, تاکہ کچھ نہ کچھ آئے, تنخواہ بھی بڑھ جائے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو CM ہاؤس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اسمبلی کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے CTD اور پولیس میں ہی رہنا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو ادھر جگاڑ برابر ہوتا ہے. جگاڑ کیا ہے؟ تنخواہ تو نہیں ہے, یہ دوسری ایسی وارداتیں ہی ہیں. ایسا بھی مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ افغان مہاجرین کے نام پہ بہت لوگوں کو اٹھایا گیا, سسپیکٹ کے نام پہ آنکھیں بند کی وہ کی گئی ہیں ان کو. اب ظاہری بات ہے ایک بندے کو آپ کسی تہہ خانے میں رکھو گے, پرائیویٹ, یہاں تو پرائیویٹ بھی بنائی ہوئی ہے نا لوگوں نے, وہ تو پتہ نہیں چلتا. ابھی ایسے کچھ اچھے افسران اوپر جب آتے ہیں, کارروائیاں کرتے ہیں, تو میں نے کہا اکثر چیزیں تو دبائی جاتی ہیں. تو شکر ہے یہ آفیسران آئے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ ہمارے اندر سے بھی ہو. تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے ادارے کی ساکھ برباد آپ لوگوں نے کی ہے. آپ جیسے لوگ نہ ہوتے تو ہمارا ادارے کی عزت ہوتی. آج کتنی عزت ہے, کتنا لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, تھانہ کچہری سے کتنا بھاگتے ہیں لوگ. تو وجہ ہی یہی ہے نا. میں جاؤں, میرے ساتھ ناانصافی, ہم کہتے ہیں یار باہر ہی بیٹھ کے کچھ وہ کرو, تھانے میں نہ جاؤ, مسئلے مزید بڑھیں گے. کیوں بھائی؟ جو ادارہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنے, ہم ان سے ڈریں؟ تو اس کا مطلب ہے اس میں جو لوگ تھے وہ اتنے گھٹیا لوگ تھے, اتنے گھٹیا کردار کے لوگ تھے کہ وہ ہمارے محافظ اکثریت, مطلب جو بڑے بڑے ان پر بٹھائی گئی تھی, وہ ایسی چور تھی. تو اب امید ہے کہ لیفٹیننٹ ریٹائر عمران شوکت صاحب ہیں, طاہر خان صاحب ہیں, ٹھیک ہے, یہ باقی جو لوگ ہیں یہ ایسی ٹیم لائیں گے کہ ان پر اعتماد بڑھے گا. اور یہ یقیناً یہ اپریشیٹیبل ہے یہ ٹاسک ان کا, اور عوام کو اعتماد بھی ہوا ہے. اور ہوپ سو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں چاہے CTD ہو دوسرا ہو, 3 سال سے زائد کسی کو نہ رکھو. ایسے نہیں پالیسیاں بنی ہوئی. کیوں 3 سال سے زائد جو بیٹھتا ہے نا, وہ اپنی ہیجمنی بناتا ہے, وہ اپنی طاقت بناتا ہے, پھر وہ خطرناک بن جاتا ہے. اس کو جب آپ تبدیل کرتے رہو گے نا, نہ وہ مافیا بنے گا, نہ اس طریقے سے وہ پاورفل بنے گا, نہ اس طریقے سے پھر جو ہے نا وہ چوریوں وارداتیوں کا گینگ بنا کے جو ہے نا کاروائیاں کرے گا. اور جس محافظ ہے, جنہوں نے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں پروٹیکشن دینی ہے, وہ خود چوروں کے سہولت کار بنے, چور بنے, پھر کہاں جائے بندہ. تو ہوپ سو کہ باقی بھی جتنے کردار ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا. اور اس میں خدارہ ان عدالت کے ججوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر ادھر سے کچھ ہے تو ایسے لوگوں کو آپ بھی کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرو. اور ساتھ ساتھ میں نے کہا نہیں کہ جس طرح ایک طرف چسکا جب لگ جاتا ہے نا, پھر وہ بن جاتا ہے. اب ایک طرف تنخواہ کتنی ہوگی, 1.5 لاکھ ہوگی, دوسری طرف ایک رات میں 11.5 کروڑ جو ہے نا لوٹے جائیں تو پھر. اور ان کی سب سے اہم انٹیلیجنس, اسپیشل برانچ, ISI, MI, IB, ان تمام افسران کی پتہ ہے. ان کو انٹیلیجنس والے معمولی لوگ نہیں ہوتے, ان کو پتہ ہوتا ہے ہر افسر کہاں جائیداد بنا رہا ہے, کہاں بنائی ہوئی ہے. اور ساتھ میں جس طرح میں نے کہا CTD کاؤنٹر ٹیررزم کے ساتھ ہے, اس میں بھی کوئی بھی ہو, یہی میں کہتا ہوں, چاہے ISI ہو, MI ہو, IB ہو, کوئی بھی ہو, یہ یاد رکھو ایک چیز, جب ایک فائل پٹ ہوتی ہے نا, سب ایک کو جو جاتی ہے تو ہر ادارہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے.
جب ایک کو آپ طاقت دے دو کہ اسی تک رہے تو خطرناک نتائج آتے ہیں. اگر سی ٹی ڈی کوئی بندہ اٹھاتا ہے سسپیکٹ، وہ سی ٹی ڈی تک نہ ہو، وہ ڈی آئی جی کوئٹہ کی رینج میں ہو، اس کو پتہ ہو، ڈی آئی جی مکران زون ہو تو اس کو پتہ ہو، خزدار رینج ہو اس کو پتہ ہو، اور ساتھ میں سی ٹی کاؤنٹر ٹیررزم جو آئی ایس آئی کا ہے اس کو بھی پتہ ہو، ایم آئی کا ہے اس کو بھی پتہ ہو، آئی بی کا ہے اس کو بھی پتہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ایسی بہت سارے ایشوز آتے ہیں کہ یار بندے کو سسپیکٹ کے نام پہ اٹھایا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اسے مال بٹورنا ہوتا ہے. تو کوئی بھی سسپیکٹ کے نام پہ اٹھایا جائے، دہشت گردی کے نام پہ اٹھایا جائے، یہ تمام انٹیلیجنس کو پتہ ہو. جب زیادہ پہ پتہ ہوگا پھر اس شخص کے ساتھ کم سے کم ناانصافی نہیں ہوگی. میں کہہ نہیں رہا کہ اس کی ڈیٹیل میں آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ سسپیکٹ کے نام پہ لوگوں کو سے مال لوٹا گیا. تو یہ ادارے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ لوگوں کو سسپیکٹ کے نام پہ اٹھا کے مال بٹورنے کے نام پر ہے. پھر تو وہ دہشت گردی مزید بڑھے گی. ایک بندہ ہے کہ اس نے کمائی کی ہے یا محنت کی ہے، اس کو اٹھایا جائے اور اس کو جو ہے نا پیسے نکالنے کے لیے اس کو دہشت گرد بنایا جائے، ظلم و زیادتی کی جائے، اور جب تک وہ نہ دے اس کو نہ چھوڑا جائے. ہوپ سو انٹیلیجنس والے سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو 3 سالوں سے زیادہ اداروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے سی ٹی آئی ایس آئی ہو، وہ چاہے سی ٹی ڈی کا ڈی آئی جی ہو، یا آئی جی پولیس ہو، یا آئی بی کا ہو، جو بھی ہو، جب وہ اس سے زیادہ بیٹھتا ہے وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے. ابھی حکومت پر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ایسی ناانصافیاں، یہ تو رپورٹ ہوئی ہے، جو نیچے والے جس طرح میں نے کہا حوالہ ہنڈی ہے یا افغانی کے نام پہ اٹھایا، وہ کہاں جائے گا ایف آئی آر کرے؟ وہ کہے گا مزید در پدر ہونا ہے، مزید کیا وہ کرنا ہے. تو بہت ناانصافیاں ہوئی ہیں. یقین جانیے لوگ کیمرے کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں. اتنی کہانیاں ہوتی ہیں، اور سم ٹائمز ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایسی چیزوں کو چھیڑنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اب جو لوگ اتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے نا، 8 10 سالوں سے ایک جگہ پہ، وہ تو مافیا ہے، وہ تو اربوں خربوں روپے چھاپ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کو میری چند باتوں سے تو فرق نہیں پڑنا. وہ تو الٹا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو سائڈ سے ہٹاؤ تاکہ ہم پہ کوئی بات نہ آئے. لیکن یہ بیداروں کا کام ہے. ایسے لوگوں کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے، عزت بڑھے گی، عوام کا آپ پر اعتماد بڑھے گا. یہ ملک، قوم کے لیے، یہ صوبے کے لیے مفید ہے. یقین جانیے اگر ان لوگوں کی سرپرستی ہوتی رہے گی تو دہشت گردی بھی بڑھے گی، عوام کا اعتماد بھی ختم ہوگا، اور ادارے کی توہین بھی ہوتی رہے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.